غصہ بھی آئے گا. جب میں واپس چلتا ہوا آ رہا تھا گاڑی کی طرف تو مجھے اتنا سخت غصہ اپنے پہ آیا. میں نے کہا یار اتنی تکلیف میں بیٹھا ہوا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برکت صبح کے وقت کے اندر ہے, اور میں صبح پڑا سو رہا ہوں. اتنا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے پہ غصہ ہے؟ مجھے تو آتا رہتا کبھی کبھی. اچھا کسی کو آتا بھی نہیں اپنے پہ غصہ؟ یار تو بہت نیک لوگ ہیں, ہمیں تو آتا کبھی کبھی بہت زیادہ. تو مجھے اتنا شدید غم اور غصہ تھا کہ یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو کہ شیشہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت جو ہے سویرے میں ہے, اور میں صبح پڑا سو رہا ہوں. تو میں نے اللہ کے فضل سے ایک فیصلہ ہو گیا, خیر ایسا کہنا نہیں چاہیے, آپ نے ایسا نہیں کہنا کیونکہ ہم کم عمر تھے, اساتذہ تھے نہیں پاس سمجھاتے. میں نے اس دن یہ کہا کہ اب میں مر جاؤں گا لیکن فجر بعد نہیں سوؤں گا بس. میں ہاتھ اس لیے ہمارا شیشہ ہے, شاید خیر صاحب نہ آ جائیں گے. ایک دو گلاس توڑ چکا ہوں, ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا اب میں مر جاؤں گا لیکن فجر بعد نہیں سوؤں گا بس. خیر یہ عزم کر کے ہم گھر آئے, گھر پہنچے. اچھا اب شادی بھی نئی ہوئی ہوئی تھی. اب اہلیہ نے پوچھا جی, تو میں نے کہا کہ بھائی آپ آرام کیجیے گا, میں تو نہیں سو رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آرام کرنے چلے گئے, ہم بیٹھ گئے. اب کیا کیا, ہم نے کتاب اٹھا لی. اب وہ کتاب پڑھنی شروع کی ہوگی تو آپ بتائیں کیا ہو رہا ہوگا. ایک بار آپ ایکسپیرینس لو یار, یعنی مطلب لوگوں کو پتا ہے مطلب بات, نیند آ رہی ہے نا. تو میں نے اگر یہ میں نے نہیں کہا ہوتا کہ مر جاؤں گا نہیں سوؤں گا تو میں کیا کرتا پتا ہے, میں یہ کہتا کہ آج میں سو جاتا ہوں, 15 منٹ کم کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ موت تک کچھ ہو جائے گا. یہ جو دل کو کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. ہم دلوں کو دلاسے دے دے کر زندگی میں گزارتے رہتے ہیں. یہ بھی گزار لیتا میں, لیکن اللہ کا فضل ہو گیا تھا کہ یہ کہہ دیا تھا. میں کہا نہیں بھائی نہیں, اب تو کچھ ہو جائے. پھر میں کوشش کی, پھر کوشش جب نہیں ہو سکا, میں ایک طریقہ ہے عدنان بھائی گھر سے نکل جاؤ, دیٹس دا اونلی وے. باہر نکلا, گاڑی لی. جب میں نے آپ کہا نا پہلے سے بڑا خوبصورت علاقہ تھا, میں گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. 20-25 منٹ کے بعد میں خیال ہوا کہ کیا 9 بجے تک یہ کروں گا کیا, بہت دیر پہلے کیا کروں گا, اکیلے گاڑی ڈرائیو کرو کیا کروں. دیکھیں اس کمرے میں اکثر لوگوں کو اپنے کام سے بھی بہت پیار ہوتا ہے. تو میں تو آفس چلے جاتا ہوں یار. آفس چلا گیا. اب 5:15 بجے, کوئی 5:20 پہ ہم آفس پہنچے. ہو کا عالم ہے. دیکھیں اکثر لوگ یہاں پروفیشنلز ہیں یا گھروں میں بھی جو خواتین ہیں بزی ہیں, تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کام پائل اپ کر رہا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام پائل اپ کرے. وہ بہت کم ایسے مٹھو ہوتے ہیں جنہوں کوئی کام پائل اپ نہیں ہوتا. اور ہماری کلاسز میں بھی اسکول میں بھی ہوتے تھے 1-2-3 ایسے جن کے بچے جن سارا اوور ٹائم پہ ہوتا تھا, پڑھائی اوور ٹائم پہ ہوتی تھی. ہاں بھائی یار تم نے ریوائز کر لیا, کیوں ریوائز کرو, وہ تو 3 دفعہ کر چکا ہوں. ہاں تو تم کیا کر, میں تو سوؤں گا. اچھا ہاں, اور وہ ریویژن تو 5 دفعہ کر چکا ہوں, یہ کو نمیریکل, ارے بھائی اچھا ٹھیک ہے جان چھوڑو یار. ایسے ہوتے تھے کچھ دن, لیکن کم ہوتے تھے ایسے. اکثر بیچارے جو ہے وہ کام پینڈنگ ہے, کوئی رات کو بھی پڑھنا ہے, کوئی ہوم ورک بھی رہتا ہے, گھر کے اندر وہ ٹوٹی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے, سمجھے نا, اور وہ گیزر صحیح نہیں چل رہا, گرم تو گرم ہی چل رہا ہے, ٹھنڈا تو ٹھنڈا ہی چل رہا ہے, وہ فون کے اندر گڑ گڑ ہو رہا ہے, آفس کے اندر چیزیں رہتی ہیں, فلانا رہتا ہے, بچے کو 2 لگا رہے تھے, پورے دن ہو گئے لگ نہیں پائے. تو گھروں کے اندر چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں, آفس میں چیزیں پینڈنگ ہوتی ہیں. تو ہماری بھی تھی. اب میں نے سوچا کہ یار میں نا پینڈنگ چیزوں میں کام کروں. جاوید بھائی میں کام کرنا شروع کیا, کچھ ای میلز تھیں, فلانا تھا, یہ تھا. جب میں کام کرنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک تو کوئی فون نہیں آ رہا, سمجھے, اور کوئی آفس میں ڈسٹرب نہیں کر رہا, اور سب سے ایک اور مزے کی بات, گھر سے فون نہیں آ رہا. کہ نئی شادی میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا, آپ سب کا ایکسپیرینس ہے, میری تو مت دیکھیں ہنس ہنس کے, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کو یاد نہیں آ رہی تھی. ہم آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آ رہی تھی تو آپ نے فون کیوں نہیں کیا؟
نہیں آ رہی تھی تو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جو لوگ ایکسپیرینس تھے مولانا صاحب کی طرح، جاوید صاحب، ان کو پتا ہے کہ کیا پولیٹیکل آنسر ہوتا ہے، لیکن وہ جو کم ایکسپیرینس لوگ ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو گھر سے فون نہیں آ رہا. 1 گھنٹہ گزرا، 6 بجے تقریباً 45 منٹ، پھر 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چند دنوں کا کام ہو چکا ہے. چند دنوں کا. ابھی 9 ہی بجے. اور کیا چیز شروع ہوئی؟ ندامت، ریگریٹ، پشیمانی. اور پشیمانی جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی ویلیبل چیز ہوتی ہے، وہ قیمتی چیز ہوتی ہے. اس لیے پشیمانی جو ہوتی ہے نا، وہ جو آگ ہوتی ہے نا، اس پہ ہائی آکٹین فیول ہوتی ہے. پشیمانی آپ کی آگ کو نہ بھڑکا دے گی. مجھے وہ سارے زندگی کے دن، سال، مہینے دماغ میں گھومنے لگے جو ہم نے فجر کے بعد سو کے برباد کیے تھے. وہ افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کاش یہ پہلے مل جاتی بات. اسی ینگ لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں نا، بڑی حسرت ہو رہی ہے. ہائے تم لوگ تو کتنے صحیح ٹائم پہ آ گئے یار، کوئی ہمیں پڑھا دیتا، کوئی سمجھا دیتا، کوئی ہمیں بھی یہ بات بتا دیتا. کیوں کہ جو ہے وہ بتانے والے سو رہے ہیں، سننے والے سو رہے ہیں، کون پوری پڑی سو رہی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. نہ ٹی وی میں کسی نے سمجھایا، نہ جمعہ خطبے میں کسی نے یہ حدیث سنائی. حدیثیں بہت اور سنی ہم نے خطبوں میں، یہ حدیث کبھی جمعہ خطبے میں کسی نے سنائی. لیکن اب تو سنائیں گے نا حضرت، اب تو پورا ڈول بنانے ہیں. اتنا مجھے افسوس. میں ایبٹباد پبلک اسکول سے میں نے پڑھائی کی ہے، ایک بورڈنگ اسکول ہے. اس میں چلو ایک خوبی یہ تھی کہ صبح اٹھا کے پی ٹی کروا دیتے، سمجھے نا، اور وہ پہاڑ میں بھگا رہے ہیں فلاں تو. لیکن ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جیل ہے. اور ہم یہ کرتے تھے کہ جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی تو لڑکے آپس میں، کوئی ہیں بورڈنگ اسکولس کے بتائیں آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایبٹباد پبلک اسکول، ہاں یہ دے، ہائے سہیل ندیم، تم تو اپنا ہمارے ساتھی کے تو ہو یار. سہیل ندیم، ہم ایک کمرے میں رہے نا، روم 7 ہے نا، روم 7 میں ہم ساتھ تھے. یہ سہیل ندیم ایبٹباد پبلک اسکول میرے اسکول کے. سہیل ندیم سچی بتاؤ ایسا نہیں کرتے تھے ہم؟ جیل نہیں سمجھتے تھے؟ اچھا آپس میں کیا کہتے تھے؟ بیٹے اب گھر جائیں گے نا تو سوئیں گے. اچھا اب گھر آ کر سوتے تھے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ صبح سونا نا نحوست ہوتی ہے. ہمیں اپنے ابا کی بات سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا وہ اٹھا دیتے، ہم جا ایک دوسرے کمرے سو گئے. اچھا واپس آ کر اسکول کے اندر سب لوگ اپنے یعنی کہتے ہیں فخر کے ساتھ بتاتے تھے کہ ہم کتنا سوئے. یار میں تو 10 بجے اٹھتا تھا، ارے چھوڑ یار میں تو 11 بجے اٹھتا تھا، ارے یار میں تو 12 بجے اٹھتا تھا، او میں تو کبھی کوئی 2 بجے اٹھتا تھا. ایک نے کہا کہ او بھائی میں تو 2-4 دفعہ نا اٹھا ہی نہیں، میں اگلے دن اٹھا. یہ تو بہت کمال تھا یار، تم تو بڑے توپ ہو یار، تم بڑے کمال کے آدمی یار، یہ کیسے کرتا؟ ہاں یار میں تو، ارے یہ فخر تھا. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے زندگی ایسے گزاری، برباد کیے کتنے سال. توبہ میری، اللہ مجھے معاف کرے. اسی جب ہم کسی اور کو بچوں کو خود سوتے دیکھتے ہیں نا تو ایسا دل میں آگ لگتی ہے کہ ان بیچاروں مٹھوؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے. اینی وے اب 9 بجے. اس زمانے میں اس آفس میں ہیڈ میں کرتا تھا اس آفس کو، میرے ساتھ 6-7 لوگ تھے. اب جب آپ جو ہے 26,000 فیٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہو اور والد صاحب آپ کے نیچے جو چلو ہوں وہ ابھی رن وے پہ پہنچے ہوں، تو آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ والد صاحب بتائیں کیسے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں؟ کیا فیلنگ آتی ہے؟ آپ کہ چلو یار چلو بھائی ہلو. ہمارے آفس کا یہ رول تھا، اللہ کرے کہ آپ کے آفس میں یہ نہ ہو، کہ صبح 9 بجے آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے کیا کرتے پتہ ہے؟ انگڑائی کرتے ہیں ایسے نا، ایسے، ہاں اچھا جی انگڑائی دی. اور امریکہ کی ایک خوبی بتائے، خامی کیا ہے؟ کہ کافی ہر آفس میں ہوتی ہے. کافی، یہ اصول ہے، کافی ہر آفس میں ہونی چاہیے، آفس والوں کو کافی دینی چاہیے. گئے کافی لی اور وہ بڑے بڑے مگے کافی لی، اور چونکہ مفت ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے نا ایک پونی ہم کہتے ہیں مسکنسیپشن کو. پونی یہ ہے کہ جو چیز مفت ہے وہ کھانی ہی ہے.
چونکہ مفت ہے. شادیوں میں کھانے لوگ کھاتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، اس لیے کہ مفت ہے. جہاز میں لوگ کھانے کھاتے ہیں اس لیے نہیں کہ بھوک لگی ہے یہ کھانا چاہیے، اس لیے کہ مفت ہے. مفت ہے. اور آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی ڈانٹے گا آپ کو. یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ارے یار پیسے پے کیے. میں کہا وہ تو صحیح ہے لیکن نہیں آپ کیوں اپنے پیسے ضائع کریں، آپ کھائیں. میں کہا نہیں کھانا. نہیں یہ کوئی بات نہیں، آپ اچھا مجھے الجھ رہے مجھ سے. میں کہا نہیں بھائی میں نہیں کھانا چاہتا. کافی لی، بیٹھے. اب ڈسکشن ہوتی تھی کہ کل کیا ہوا ہے، آج کیا ہونا ہے. تو آدھا گھنٹہ تو اس میں لگائیں گے، پھر اٹھیں گے آہستہ آہستہ. اچھا جب یہ لوگ آئے اس دن تو ہو ہی رہا تھا کہ جب میں اپنا کام کر رہا تھا میں سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو یہ کام دینا ہے، 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 یہ کام دینا ہے. میں پرچی پہ بندے کا نام لکھتا تھا، مظفر خان یہ کام ہے، نفیس یہ کام ہے. سمجھے نا. اب یہ لوگ جب آہستہ چلتے ہوئے آئے تو مجھے برا لگنے لگے. ہاں تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹائم برباد. اس دن میں نے کیا کیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو میں اس کو پرچی پکڑاتا تھا، وعلیکم السلام، چلو چلو. اب یہ کہتے ہیں آج میٹنگ نہیں ہوگی. میں کوئی ضرورت نہیں میٹنگ کی بھائی، ضرورت کیا ہے، جو مجھے پتا ہے تم کرنا کیا ہے، چلو چلو چلو. تو کہتے ہیں یار آج تو بڑی عجیب سی بات ہے. کوئی عجیب بات نہیں، چلو چلو چلو. سب کو لگا دیا کام پہ. اب سب کام پہ لگے ہوئے. اب سوچ رہے تھے کیونکہ میں تو چلو تھا نا، میں تو چونکہ باس بھی تھا، میرے ایک اور پونی تھا، میں تو باس ہوں نا. 2-3 منٹ بعد میں آؤں تو کیا ہو گیا، ہمیں ٹائم مینجمنٹ ورشو تھوڑی کی تھی. اچھا ہم تو 3-4-5 منٹ بعد میں آتے تھے، ہم باس ہیں. آج ہم نے نوٹ کیا کہ یہ جو باس ہیں یہ تو پہلے آئے ہوئے ہیں اور سب کو کام پہ لگا دیا. آپ خود سے بزرگ کہتے ہیں آج ہوا کیا ہے. اچھا یہ کام پہ لگ گئے، ہم کام پہ لگ گئے. 10 بجے 11 بجے 12 1 مجھے ایسا لگا کہ اور مزید چند دن کا کام ہو گیا ہے. میں نے زندگی میں نجم اللہ صاحب کوئی حدیث اتنے کم وقت میں یاد نہیں ہوئی ہوگی جتنی یہ حدیث یاد ہوئی ہے، اس پشیمانی کی وجہ سے. بوری کا لی امتی فی بکوری، آپ بھی پڑھیں میرے پیچھے بولیں، بوری کا لی امتی فی بکوری، میری امت کی برکت سویرے میں ہے. یاد ہو گئی. ظہر ہوئی، پھر کیا ہوا، واپس 2 بجے 3 4 5 6 چند ہفتوں کا کام ہو گیا اور ندامت. دیکھیں جب ہم کم عمر ہوتے ہیں تو ظرف کم ہوتا ہے. ظرف سمجھتے ہیں نا، واللہ معاف کے ابھی بھی کم ہے. اگر ہمارے اساتذہ کرام نہ بیٹھے ہوں تو میرے تو بہت ہی میں کہیں اور چلا جاؤں. اس وقت تو اور ظرف کم تھا، وہ چڑھ گئی. یہ بات ہمارے دماغ میں اس نے اثر کر دیا. ایک شعر ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. نہیں بھائی، نہیں صاحب، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. یہاں کم ظرف کا گزر نہیں ہے نا، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. وہ ظرف تو تھا نہیں، وہ چڑھ گیا. میں نے کیا کیا کہ اس حدیث کی بنا لی تلوار، اللہ معاف کرے مجھے، توبہ. اور میں نے جا کے چلانا شروع کر دی. وہ کیا کیا، مسجد کے اندر سب سے پہلے حملہ ہوا. نجم صاحب پہلا حملہ کہاں ہوا، مسجد میں. اب میں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فجر کے بعد کیا کرتے ہیں، پبلک شریف لوگ بیچارے تو جی سوتے ہیں. کیوں، لوگ کیا مطلب ہے. میں کہا آپ کے پاس ٹائم کی قلت ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں ہے، تو پھر کیوں سو رہے ہیں. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی، اور سونا مت سوئیں. تو لوگ شریف لوگ کیا کہیں گے، اچھا بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں آپ، پھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے. آپ کو تکلیف ہے نا وقت کی، ہاں ہے، تو پھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے. اب مت سوئیں. اچھا لوگ کہیں گے اچھا بھائی نہیں اب کل نہیں سوئیں گے آپ.
کیا مصیبت عذاب. ایک کچھ اچھا اس مسجد میں تھے اکثر عرب. اچھا عربوں کو اگر آپ چھیڑیں گے نا تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. اچھا تو عربوں کی ایک اپنی نیچر ہے, سمجھے نا. اگر بہت دیندار وہ نہیں ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا نا ایک انتقامی نیچر ہوتی ہے عربوں کے اندر, کیونکہ ہم نے بڑا وقت گزارا عرب کے ساتھ. اب پبلک بیچاری شریف وہ کہیں گے اچھا بھی کوشش کریں گے فلانا کریں گے, تو میرا مت سوئے. ایک غلطی سے کہہ دیا نہیں بھائی یار ہم تو کمزور لوگ ہیں. میں کیا مطلب آپ کمزور لوگ ہیں یار؟ اللہ نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ یہ کہتے پھرے ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, کمزور ہیں. اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے کہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزوروں کے لیے پیدا نہیں کی. دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہادروں کے لیے پیدا کی ہے, مضبوط لوگوں کے لیے پیدا کی ہے. اگر آپ اتنے کمزور ہیں نا تو لیک میشیگن میں چھلانگ لگا دیں جا کر. وہ ایک لیک تھی شکاگو میں, لیک میشیگن بڑی مشہور. پبلک بولے یار کیا مصیبت. اچھا میں پیچھے پڑ گیا پبلک کے, مسجد میں لوگ پریشان اب تنگ ہو رہے ہیں. اچھا یہ پہلا نزلہ تو گرا مسجد میں. اب آئے آفس والے. اب آفس والوں کا 9 بجے آنا مجھے تکلیف دینے لگا کہ ہم تو 5 بجے پہنچے نا, میں 5 بجے پہنچتا ہوں, یہ چلو 9:30 بجے آ رہے ہیں. تو میں نے ان کو جمع کیا 2 دن میں, ادھر آؤ جی. اور جو دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہر آفس کے اندر, ہر گھر میں, ہر جگہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے. وہ آپ کے بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. بھائی صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یار شپ سے چھانا لگانا ہے تو 3 تو لگائیں گے کیونکہ آپ نے کہا. گھر میں بھی آپ کی اہلیہ لگائیں گے کیونکہ آپ نے کہا, ہے نا. آپ نے ٹرائی نہیں کیا نا, آپ کہہ کے تو دیکھیں اچھا کمار کا ہے. تو جیسے ہمارے گھر میں بھی ہماری ایک بیٹی ہے, وہ 7 سال کی ہے, اس کا نام ہے نور الاسلام, اس کو ہم کہتے ہیں نونی. اچھا نونی جو ہے اس سے ہمیں کوئی اسپیشل ریلیشن شپ ہے نا. تو گھر میں جب ہمارا جرگا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں آج جو ہے وہ پارک نہیں جاتے, آج گھر میں رہتے ہیں. سب بچے کہیں نہیں بابا پارک چلتے پارک چلتے, پارک مشورہ ہو رہا ہے نا. تو وہ کہتی ہے ہاں گھر میں رہتے ہیں. نونی ہمیشہ میرے ساتھ دیتی ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو آج جو ہے نا وہ اب فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے نا ہم ایک میٹنگ کریں گے. بچے کہتے ہیں کچھ بابا ایسا نہیں کریں نا فجر سے پہلے بہت جلدی. نونی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے. تو ہر کے پاس کوئی نونی ہوتی ہے یا نونے ہوتے ہیں. تو میرے پاس جو اس آفس میں کچھ نونیاں اور کچھ نونے تھے, تو میں نے جمع کیا اور میں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آفس کا ٹائم کر لیں 5 بجے, تو جو میرے آفس میں نونیاں تھی نا وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ گئی. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوشش کی تو ہم جو ہے آپ کے باس کو رپورٹ کریں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. میں کہا یار نہیں, ہاں خطاکار ہیں گناہگار ہیں یار, بس ہیں ہم صبح نہیں آئیں گے یار, بس ہم 9 بجے آئیں گے یار بس. میں کہا یہ تو ریئیکشن ہو گیا, یہ تو سارے خلاف ہو گئے. وہ شعر ہے نا کہ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ ہوا دینے لگے سارے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ غلط ہو گیا ہے, اور صاحب ان کو نا آہستہ آہستہ پکڑنا چاہیے ایک ایک کر کے. تو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, آہستہ سے پکڑوں. اسی لیے میں ٹائم لینر سیٹ اپ کیا پاکستان کے اندر, تو میں پہلے دن نہیں پکڑا, کاشف صاحب ایک ایک کر کے پکڑا. اور 5-6 مہینے بعد میں قابو آئے لوگ کہ ہم نے فجر بعد کام شروع کیا. تو ٹائم لینڈرز فجر بعد شروع ہو جاتی ہے, اور سب لوگ جو ہے خیر اب تو ہم ہائر ہی ایسے لوگوں کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب ہم گھر پہنچے تو گھر میں مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو ابھی شادی ہوئی ہے, بیچاری آئی ہیں پاکستان سے, تو ظاہر پاکستان سے آتے ہیں خواتین پریشان بھی ہوتی ہیں, گھر بھی یاد آتا ہے. میں کہا ان پہ اگر چلایا نا میں نے تو یہ پریشان ہو جائیں گے, ان کو تو آرام سے پکڑوں گا. تو گھر میں جنگ نہیں ہوئی. خیر ایک انگلش کا مقولہ ہے, پرائڈ کمز بیفور دا فال. پرائڈ کمز بیفور دا فال. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبر اور بڑائی نہیں پسند, اور اس طرح کی اگر حرکت کی جائے گی تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے آئے گا. اور چونکہ میں نے کبر کیا, اللہ مجھے معاف کرے, لوگوں کو تنگ کیا, یہ کوئی شرافت نہیں ہے. شریف لوگوں کو تنگ کر, وہی مسجد میں بیچارے آ گئے پیچھے پڑ گئے,
اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا مسجد میں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آرام سے لوگوں کو. سلمان صاحب یہاں تو ملٹیپل خطیب بیٹھے ہیں اس کمرے میں, تو آپ لوگوں نے اپنے جو مجموع کو تنگ نہیں کرنا, پیار محبت سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے. اب آئی مشکل کیا ہوئی؟ پہلے ہم سوئے تھے 7-8 گھنٹے, اب وہ نیند آ گئی جناب 4-5 گھنٹے پہ ایک دم سے. مجھے آنے لگی پورا دن نیند. اب نیند آئے کام نہ ہو, نیند آئے کام نہ ہو. پھر ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھے گھر جا رہا تھا, سگنل ریڈ ہوا. آپ میں کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے؟ میں ہوں, چند ہے نا, میں بھی ان میں سے ہوں. اور میری تو بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیند آئی ہے, گاڑی اتر گئی ہے سڑک سے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹی ہائی وے پہ جا رہا تھا, وہ نیند آ گئی, اور نہ سے نیند آ گئی, خواب شروع ہو گیا, اور گاڑی میری جو ہے وہ چلے گی دوسری والی لین کے اوپر, اور اس میں گاڑی چلی جا رہی ہے, اور سامنے سے 18 ویلر ٹرک آ رہا ہے. اچھا امریکہ میں یہ ہوتا ہے, انگلینڈ کا تو نہیں پتا, کہ وہ اگر آپ ایک حرکت کریں گے تو ٹرک ہلے گا نہیں, مارے گا آپ کو. کہ بہت اس میں ہزارڈس ویسٹ ہوتا ہے, بہت اس کے اندر آئل ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, وہ اگر ہلے گا الٹے گا. تو وہ کیا, اس کے اتنے بڑے بمپرز ہوتے ہیں, وہ مارتے ہیں آپ کو, دے ہٹ یو. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی الٹے گا, کچھ ہوگا تو میں بھی جاؤں گا, یہ تو ویسے ہی جائے گا, تو چلو ایک تو بچے. اس نے کیا کیا, اس نے ہارن بجانا شروع کیا, ان کے بڑے بڑے ہارن ہوتے ہیں. اچھا, اور اس نے لائٹس مارنی شروع کی, مطلب فل لائٹس ایسی 18 ویلر کی لائٹ دیکھی کیسی ہوتی, منہ پہ آتی ہیں. اور جب اس نے ہارن مار رہا ہے اور لائٹ دے رہے ہیں, مجھے خواب میں جیسے آواز آ رہی ہے نا ہارن کی, اور کوئی اور چیز محسوس ہو رہی ہے. اور اللہ کی فضل سے آنکھ جب کھلی ہے تو بالکل منہ پہ تھا, اور جب میں نے گاڑی یوں کی تو انچوں سے بچی ہے گاڑی. یہ الگ بات ہے, اس کے بعد نیند نہیں آئی کہ میں گاڑی روک کر دل دھڑکنا ایسے ایسے نا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ باقی جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھا وہ میں بالکل چاقو چوبند کیا. وہ ایڈرینلن کا جو رش ہوگا نا, تو یہ چونکہ میری تاریخ ایسی ہے, اللہ معاف کرے, تو میں بہت گھبراتا ہوں اس بات سے کہ گاڑی چلاتے نیند آئے تو میں گھبراتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ روک کے سو جاؤں یا کچھ کروں. ہوا یہ کہ ریڈ لائٹ تھی, آنکھ لگ گئی, پیچھے سے ہارن بجنے لگے. قصہ مختصر, میں گھبرا گیا, میں گھر پہنچا پریشان, یا نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی. ہائی وے پہ تو پھر بھی موقع مل جاتا ہے بچنے کا, لیکن شہر کی ڈرائیونگ بہت خطرناک ہوتی ہے, اس میں آپ کو نیند آئی تو کوئی مارے گا یا کچھ ہو جائے گا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خطرناک ہے, میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں گھر پہ, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے اپارٹمنٹس تھے, تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ابھی عشاء نہیں پڑھوں گا, میں گھر پہ پڑھ لیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. میں کہا ابھی ایسا کریں, کھانا سیٹ اپ لگا دیں, عشاء کے بعد کھانا ہوتا تھا نا, تو میں عشاء پڑھ لیتا ہوں, کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آفس, جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ تھا ہمارا کمرہ. اچھا, جو میرا اپنا اپارٹمنٹ تھا یہ اس کی تصویر نہیں ہے, سوری, لیکن یہ انہی اپارٹمنٹس کی تصویر. تو کمرہ یہی تھا. تو میں نے یہاں نماز پڑھنی شروع کی. اب ہوا کیا کہ نماز میں پڑھنی شروع کی, تو جب میں سجدے میں گیا تو آنکھ لگ گئی, اور چونکہ چند دن سے پریشان تھا تو بڑی اچھی آنکھ لگ گئی. جو بعد میں پتا چلا, کہتے ہیں کہ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہماری اہلیہ صاحبہ بیچاری یہاں سے گزری, یہاں باتھ روم تھا آگے, یوں گزری ہوں گی, تو انہوں نے دیکھا کہ شوہر نامدار جو ہے وہ سجدے میں ہے. پھر گزری تو سجدے میں ہے, 15 منٹ بعد پھر سجدے میں ہے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے کسی مولوی صاحب کے حوالے کیا, یہ تو پتا تھا, اتنے بڑے صوفی ہیں, پیر ہیں, مرشد ہیں, اس کا تو نہیں پتا. اس نے کیا کیا کہ اس نے جھک کر جھانکا, وہ ایسے نا, ایسے کر کے نا, ایسے کیوں جھانکا, ایسے. تو کیا دیکھا کہ جو ہے پیر صاحب خشوع خضوع کے ساتھ سو رہے ہیں. تو انہوں نے اٹھایا. اچھا ہو سکتا ہے خیال, مجھے نہیں پتا, کیا پوچھوں گا کبھی کہ ہو سکتا ہے سمجھاؤ کہ کچھ. تو نے جو اٹھایا تو میں ایسا لگا کہ مجھے بستر میں ڈسٹرب کر رہی ہے. تو میں کہا کیوں ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ؟ تو کہنے نہیں دیکھیں, اب جو دیکھا تو عجیب ہو رہی پوزیشن ہے, سب کچھ ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. میں سوری. تو میں گیا اور میں نے جا کر وضو کیا, اور میں نے کہا کہ آپ
میں آتا ہوں نماز پڑھ کے. تو یہ ہمارا کچن تھا اور اس طرح سے راؤنڈ ٹیبل تھا. جب دوسری نماز پڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ سجدے تک تو نوبت ہی نہیں آئی, وہ قیام میں آگ لگ گئی. اچھا, آگ لگنے کے بعد جو ہے کوئی خواب شروع ہو گیا, تو میں اس میں چلنا شروع ہو گیا نا ایسے. ارے چلتے چلتے جب میں کچن میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو نماز شروع کرنا یاد تھا, ختم کرنا یاد ہی نہیں آ رہا. تو میں نے نماز پڑھ نہیں سکا رات کو, اور میں نے فجر سے پہلے اٹھ کر, یعنی فجر کے وقت سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھی. اچھا جناب, خیر ہم گئے مسجد. اب جن اربوں کو ہم نے چھیڑا تھا وہ آ گئے اور کہتے ہیں اخی where were you last عشاء؟ تیری اوئے ہوئے, عشاء میں کہاں تھے؟ اور میں پھنسا. میں نے کہا کہ وہ میں نے گھر میں پڑھی. کیوں آپ نے گھر پہ کیوں پڑھی؟ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی تھی اس لیے تو نہیں گھر پہ پڑھی؟ تو مجھے نا تھپا کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ چند دن چڑھتی ہے نا تو پھر اتر بھی جاتا ہے. اور مجھے کہتے ہیں سلیمان گو ناؤ فجر کے بعد اینڈ گو اینڈ سلیپ ناؤ, لیک میشیگن میں چھلانگ لگا دو, فلانا کر دو. اور جو باتیں کہی تھی نا وہ آئی اوپر. تو میں کہا نہیں میں سوؤں گا نہیں. نہیں سو جاؤ سو جاؤ, عشاء پہ نہیں آ پا رہے نا, سو جاؤ جاؤ. ہوتا ہے کبھی کبھی, سب کے ساتھ ہوتا ہے, 2-4 دن کا غبار ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مر جاؤں گا نہیں سوؤں گا, میں کہا نہیں. خیر آفس گیا, پریشان. مسجد میں تو ذلیل ہو گئے. اس لیے مسجد میں تو کوئی شرارت کرنی نہیں چاہیے, خصوصاً اپنی مسجد میں. اس لیے کہ آپ کیا آپس میں کوئی کرنا ہے, کوئی شرارت کرے کسی اور مسجد میں کریں. اپنی مسجد میں تو سب لوگ آپ کو جانتے ہیں, سارے کام ہوتے ہیں. اس لیے نکاح بھی اپنی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ لکھ لیں, میرے ایڈوائز لے لیں, میرے مشورہ لے لیجیے, کبھی سے بات میں کام آئے گا. اچھا جہاں ہوا کیا کہ اب پہنچے آفس. تو آفس میں نیند سے برا حال, 5 بجے تھے. تو میرے کمرے میں, خصوصاً میرے کمرے میں جو آفس اونرز تھے نا, آفس رینٹ پہ تھا نا, انہوں نے پتہ نہیں کیا ہوا, میرے کمرے میں اچھا خاصا کارپیٹ ڈالا ہوا تھا. CEO کا کمرہ. مجھے کارپیٹ نگاہ پڑی تو میں نے سوچا کہ یار 5 منٹ آرام کر لیتا ہوں. پھر مجھے خوف آیا, خدا نہ خواستہ اگر میں سوتا رہ گیا اور میں نے نونیاں آ گئیں تو کیا ہوگا. میں کہ نہیں یہ نہیں کروں گا. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹیبل پہ سر رکھ کے سوتا ہوں. اور وہ تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں نا, انہوں نے تو سکھا دیا تھا. وہ کیوں, ہم لے کر نیشنل لائبریری جاتے تھے پڑھنے کے لیے, اور وہاں یہ جن آتے تھے سارے نا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ, SMC DMC. اچھا یہ کرتے کیا تھے, وہ کرسی چھوڑی, کرسی گئی. تو میں دیکھتا کرتے کیا ہیں لوگ, یہ کرتے ہی تھے یہ لوگ. یہ ڈاکٹر رنجیت پتہ نہیں کرتے تھے, آپ تو کرتے ہی ہوں گے. ڈاکٹر طفیل آپ تو کرتے تھے, بولتے ہیں جی. یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ سر رکھ کے نا ٹیبل پہ سو جاتے تھے تاکہ سیٹ نہ جائے, اور ساتھ سینڈوچ رکھا ہوا ہے نا, اور وہ فرسٹ پروفیشنل کے امتحان ہو رہے ہیں اور سینڈوچ کھا رہے ہیں. اور میں نے کہا یار یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں یار, ہم تو انجینئرنگ کے لوگ ہیں, ہمارے تو ایسا اسٹیمنا نہیں. تو میں نے بھی سیکھ لیا, کیونکہ اٹھایا تو سیٹ چلی گئی. تو میں صبح سائیکل پہ جاتا تھا گلشن اقبال سے, جب چھٹیوں میں آتا تھا نا کراچی, تو جا کے ڈائریکٹ نیشنل لائبریری میں پڑھے کھڑا ہوتا تھا, کب کھلتی ہے. اچھا باقی یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو وہی کھڑے ہوتے تھے. جیسی کھلی لائبریری, اندر گئے, بیٹھے اور شام تک بیٹھے رہے. اللہ معاف کے, نماز اس وقت ہم نہیں پڑھتے, اللہ توبہ, تو نماز کا بھی مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا 10 منٹ سر رکھ کے سو جاتا ہوں. میں 10 منٹ سر رکھ کے سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں, وہ میرے آفس والے سب کھڑے ہوئے ٹیبل کے گرد, اور کوئی بول نہیں رہے, مسکرا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار یہ سارے جن کے بچے, انہوں نے آ کے چھاپا مارا 5:15 بجے, اور سب آ گئے مسکرا, کوئی بول نہیں رہے, مسکرا رہے. اور جب میری گھڑی پہ نگاہ پڑی تو 9 بج چکے تھے. جو رہی صحیح عزت تھی آفس میں وہ بھی گئی,
اچھا تو اس لیے 5 بجے آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ٹیبل پر سر رکھ کے سوئے ہیں؟ بھائی اگر سونا ہی تھا تو گھر پہ سو جاتے. اور وہی جو جملے تھے نا میرے، لے ایک مچھلی میں چھلانگ لگا دو، اور دنیا کمزوروں کے لیے نہیں ہے، اور فلانے ہے اور یہ. میں نے کہا یا اللہ، مسجد میں بھی عزت ذلیل، آفس میں ذلیل ہو گئے. گھر بچ گیا تھا وہ اس لیے ان کو نہیں چھیڑا تھا، وہی اللہ نے بچا لیا، لیکن آفس گھر میں تو بہت ہی مشکل ہوتی. اینی وے، کہتے ہیں جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر رفیق بتائیں بتائیں بتائیں. اللہ یاد آتے ہیں نا. ہمیں تو بڑے بڑے پھنے خانوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑی باتیں جو لوگ کرتے تھے، لیکن جب چوٹ لگتی ہے نا تو اللہ ہی یاد آتے ہیں. ہم کو بھی اللہ یاد آئے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا. 2 شاید بیٹھے ہیں، 2 لوگ سر ہلا رہے ہیں، چلیں دونوں شاہ صاحب. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر تو صحیح حدیث ہے، دنیا ایک طرف دوسرا ہو سکتی ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی. بھائی ہو ہی نہیں سکتی بات. بلکہ تقی اسماعیل صاحب نے ایک طرف اتنا ہیوی ڈوز لگا دیا بیان کے اندر، یا بیان ہے یا مضمون ہے، بھول رہا ہوں میں معذرت، یا تو ان کا مضمون میں نے پڑھا ہے یا ان کے بیان میں، کہ میری تو کہتے ہیں کہ آدمی بدحواس ہو جائے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹخنوں سے اوپر کرو بھائی شلواریں اپنے پینٹس وغیرہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ کبر کی نشانی ہے. خیر اس طرح ہم نے بھی سنا تھا. ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے میں تو کبر نہیں ہے نا، اس لیے ہم نیچے کرتے ہیں. تقی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ یہ کلیم کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ میرے میں کبر نہیں ہے، یہ خود ایک کبر کی نشانی ہے. کہ آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں آپ میں کبر نہیں ہے؟ اور جو اصل ڈوز انہوں نے لگایا کہ اگر تم ٹخنوں سے نیچے شوائے رکھو گے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کبر نہیں ہونا تو اللہ پیدا کر دیں گے، کہ حضور کی بات سچی کر دیں گے اللہ میاں. وہ تو ایسا ہے بھی 750 ملے گا. ہم دوست مہنگا بھائی گھر آ کے مہنگا بھائی بیگم سے بھائی کاٹ دو بھائی شوائے کاٹ دو اللہ کے لیے یار. یہ تو کوئی بہت ہی خطرناک بات ہے بھائی. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ چوٹ لگتی تو اللہ یاد آتے ہیں. حضور کی بات غلط ہو نہیں سکتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے دل میں خیال آیا اللہ کے فضل سے کہ بیٹے حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے. یہ جو چل نہیں رہا میرا دن، نیند آ رہی ہے، سارا ایفیشنسی گر گئی. تو میں نے کیا کیا؟ استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگا. اللہ میں معاف کر دیجئے، سوری غلطی ہوگی، اب نہیں کروں گا. یہی توبہ ہے نا. مجھے یہ گمان ہے غالب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے. نجم اللہ صاحب میرا تو گمان یہی ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ اس دن سوچ رہا ہوں، پڑھ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں پریشان ہوں، تو ایک خیال آیا قیلولہ. قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی، مستقل، کہ دوپہر میں آدھا گھنٹہ سوتے تھے. اچھا جناب، ہمیں پتا تھا قیلولہ کے بارے میں. آپ لوگوں کو یہ بات تو پتا ہے نا کہ حضور سویا کرتے تھے دوپہر میں. اچھا ہمیں بھی پتا تھی، لیکن میرے دماغ میں 2 زہریلے پونی تھے. پہلا پونی یہ تھا کہ قیلولہ جو ہے وہ ضعیف لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نانا کو کرتے دیکھا، دادا کو کرتے دیکھا، نانی کو کرتے دیکھا ہے نا. یہ ضعیف لوگوں کے لیے ہوتا ہے. کمزور لوگ جو ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں. ہم تو جوان ہیں، سوری نوجوان ہیں، جوان تو ابھی ہیں، نوجوان ہیں، ہم تو طاقتور ہیں. بھائی صاحب ایسے آتی کبھی فیلنگ؟ ہم تو اسٹرانگ ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے یار؟ ایک پونی. دوسرا پونی یہ تھا کہ یار جب آدھے گھنٹے کے لیے سونا ہے پھر اٹھنا ہے تو یہ تکلف کیوں کریں؟ کھینچ لو دن کو. بھئی یہ تکلف ہے نا، جانا ڈاکٹر صاحب، سونا پھر اٹھنا، وہ بھی آدھا گھنٹہ صرف. تو چھوڑو یار، کر لیں، کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے پونی تھے 2. کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا. تو میرے خیال آیا یار یہ بھی تو سنت ہے نا، تو اس کو بھی چل آزما لیتے ہیں.
جبکہ میں کبھی بھی دوپہر میں نہیں سویا کرتا تھا. مجھے ایسے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا ہمیں اماں سویا کرتی تھی اکثر. اچھا ہمارے کام اللہ معاف کرے شرارت وارات کرتے ہیں بچے, ہم بھی کرتے تھے. اب وہ امی کو بڑا ہوتا تھا کہ یہ جا کے کیا کرے گا, کچھ بھروسہ نہیں اس کا. اب جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ جائے گا کچھ الٹی سیدھے کام کرے گا تو اس کو پکڑو. تو یہ کرتی تھی مجھے پکڑ کے نا ایسے ٹائٹ, جب میں 4-5 سال کا تھا یوں کر کے نا سلانے کی کوشش کرتی تھی. تو میں کیا کرتا تھا کہ میں نے سیکھا کام کہ میں یوں آنکھیں بند کر کے نا بالکل یوں پڑ جائے, اور جیسے امی کا ہاتھ نرم پڑا یعنی امی سو گئی, آرام سے نکلے اور اپنے بزنس میں لگ گئے, جس میں ایک کام یہ تھا کہ نانی صاحبہ کی کیپسول نکال کر چپکے سے انہیں خالی کر کے مٹی بھر کے واپس ڈال. اللہ مجھے معاف کرے, یعنی اس طرح کی حرکت اس لیے تو وہ چاہتی تھی میں سوؤں. اللہ معاف کرے, مجھے اس کو 4-5 سال میں یہ سمجھ آتا تھا یہ بڑا ایک کام ہے. تو ہماری نانی نے پتہ نہیں کتنی مٹی کھائی ہے. یہی دور نکل گئے باہر اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کے اور راستے ہی گھوم گئے اور گھر ہی نہیں مل رہا. اور چند گھنٹے سے بچے 2 غائب, یعنی ایک 5-6 سال کا بچہ, ایک 4-5 سال کی بچی, مل ہی نہیں رہے ہیں, پورا خاندان پریشان, سب ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پھر رہے ہیں گلیوں میں, ہمیں گھر نہیں مل رہا. پھر شام تک واپس آ گئے ہم گھومتے پھرتے. تو اچھا زمانہ تھا, لاہور تھا, تو اس لیے اماں ہمیں پکڑتی تھی. اب چکر یہ تھا کہ وہ ہم سوتے نہیں تھے. اس دفعہ مجھے خیال آیا کہ بیٹا سو لو. میں اپنے گھر میں کال کیا اہلیہ کو, میں نے کہا کہ میں آگے آرام کروں گا. اس زمانے میں یو ایس میں چل گئی تھی ایک لہر, ایک آئیڈیا چلا ہوا تھا فلیکسی ٹائم. سنا ہے فلیکسی ٹائم؟ فلیکسی ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں آفس, 1 گھنٹہ بعد میں 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں, 2 گھنٹے پہلے آئیں 2 گھنٹے پہلے چلے جائیں, آپ اپنے 8 گھنٹے اپنی سہولت سے پورے کر کے چلے جائیں. تو یہ بڑا ابھی بھی کامن ہے کہ یہ پریکٹس ہوتا ہے. ہمارے آفس میں بھی فلیکسی ٹائم شروع ہوا تھا چند دن پہلے. تو اگر میں 5 بجے آفس آ رہا ہوں تو 1 بجے تک تو 8 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں, اصولی طور پہ گھر جا سکتا ہوں. تو خیر میں گھر چلا گیا, گھر جا کے میں نے کھانا کھایا, نماز پڑھی, سو گیا, یا نماز پڑھی کھانا کھایا سو گیا. تو آدھا گھنٹہ نہیں سویا ہوں گا, میں تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے سوتا رہا. لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں 8 گھنٹے سویا ہوں جائے بھائی, فریش. اور چند دن کے بعد اب میں عشاء میں پہنچا تو وہ عرب ملے سارے, کہنے لگے کہ now you are sleeping after فجر now, اب تم سو رہے فجر کے بعد. تو میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ جی نہیں, میں نے جواب دیا بس آپ اللہ سے دعا کیجیے گا. دودھ کا جلا جو ہوتا ہے نا وہ چھاچ پھونک پھونک کے پیتا ہے. میں نے کہا بیٹے کچھ منہ سے نکالا اور پھنسا بھائی, میں تو اب تو اللہ کے بعد بری لگتا ہے یار, چپ کر کے بیٹھو, چپ رہو بس. بہت وقت چپ رہنا نا بہت بہتر ہوتا ہے. خاموشی بھی بہت ویلیبل چیز ہوتی ہے, زیادہ چیزیں کرنے سے آدمی پھنستا ہے, چپ رہنا اچھا ہوتا ہے. عموماً تو میں چپ نہیں رہتا, لیکن کبھی کبھی چپ رہتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آج بڑے خاموش ہیں. تو میں کہتا نہیں بھائی خاموش ہی رہنا چاہیے یار, کبھی خاموش بھی تو رہنا چاہیے. تو خیر اب ہم پہنچے آفس میں فریش. دوسرے دن میں نے پھر قیلولہ کیا. اب وہ جو ٹائم تھا وہ کم ہونے لگا ہے نظر بھائی, وہ کم ہونے لگا. 2.5 سے 2 گھنٹے آیا, پھر 1.5 گھنٹے ہوا, پھر 1 گھنٹہ ہوا. پھر اللہ کی شان دیکھیں, آدھے گھنٹے سے لے کے 45 منٹس کے درمیان آ گیا. اور میری زندگی کے اندر ایک انقلاب آ گیا. کیا انقلاب؟ ریولوشن آ گیا. ایک حدیث سے ریولوشن آ گیا, اللہ بڑھے. وہ انقلاب کیا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کہ دیکھیں جب ہم دن شروع کرتے ہیں تو ہمارا انرجی لیول ہائی ہوتا ہے, جیسا ابھی صبح تو ہائی ہے نا, فریش ہیں اگر رات کو سوئے ہیں تو, اور یہ ٹائم ہے تو ہمارا انرجی لیول جو ہوتا ہے وہ پھر وہ گرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے کم کرتا ہے, کرتا ہے, پھر رات کو بالکل ایک دم سے گرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نارملی. تو جب شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, اور ہمارے
سہیل ندیم صاحب ماشاءاللہ سے ہمارے روم میٹ، اور اس زمانے میں ہمارے ڈاکٹر، ساری گولیاں ان کے پاس ہوتی تھیں بیماروں کے لیے، ان کی امی ڈاکٹر تھی نا، تو سب گولیاں کھلاتے پھرتے تھے. تو سہیل ندیم صاحب جو ہیں ہمارے، ان کی بہت سی کہانی اور بھی ہیں جو کہ ہم نہیں سنا سکتے، لیکن اچھے آدمی تھے، شریف آدمی. تو سہیل ندیم صاحب شام کو پہنچتے ہیں گھر، تو کیسے پہنچتے ہوں گے دن بھر کام کرنے کے بعد؟ ایسے پہنچتے ہوں گے نا، ایسے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ بیگم صاحبہ جو ہے ہاتھ پکڑ کے بستر تک لے جائیں اور کھانا بھی وہاں سرو کریں اور پاؤں بھی دبا دیں، اور گھر میں خاموشی ہو، بچوں نے ہوم ورک کر لیا ہو، نہا دھو بھی لیا ہو، قاری صاحب سے بھی پڑھ لیا ہو، اور سونے کے لیے بالکل تیار ہوں، گلی میں نہ لڑے ہوں، کسی کا شرٹ نہ پھاڑا ہو، اور مولوی صاحب سے بھاگے نہ ہو، اور اسکول کے اندر کسی کی کتابیں اپنے بیگ میں رکھ کے نہ لائے ہوں، اور وہ سب لائن میں کھڑے ہوں اور باری باری آئے اور پیشانی کو بوسہ دیں اور جا کے سو جائیں. یہ دل نہیں چاہتا اس وقت. دیکھیں آپ مجھے دیکھ کے ہنسے مت، آپ پتہ نہیں چاہتا نہیں چاہتا. اور بیگم صاحبہ یہ نہ کہہ دیں امی کے پاس جانا ہے، یہ نہ کہیں، اللہ کے لیے کچھ اور کہہ دیں، ڈائپر کا کہہ دیں، ڈائپر جا کے لے آتا ہوں یار، ڈائپر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہ بولے امی کے پاس. امی کے پاس نہیں پہ ابھی، آپ کی امی کے پاس نہیں، وہ اس وقت، کیونکہ انرجی ختم ہوئی ہوئی ہے نا. اب میرے ساتھ کیا ہوا اللہ کے فضل سے کہ دن شروع ہوا، انرجی ڈراپ ہو رہی ہے، اس پوائنٹ پہ آگے ہم نے کر لیا قیلولہ. جب قیلولہ کیا تو یہ 100% نہیں تو 90% انرجی ریپلینش ہو جاتی ہے. کسی کو ایسا فیلنگ ہوئی ہے کبھی؟ اللہ کا نظام ہے یار کہ آدھے گھنٹے میں ایک دم سے ریپلینش. والے صاحب فیل ہوا ہے کبھی؟ اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جو ہے پیٹرن اے ہے انرجی کے گرنے کا، اور یہ جو ہے پیٹرن بی ہے انرجی کے گرنے کا، تو اس پوائنٹ کے بعد انرجی پیٹرن اے سے گرے گی یا پیٹرن بی سے گرے گی؟ اے سے گرے گی نا بھائی، کیونکہ آپ نے پھر ریسیٹ کر دیا ہے، اسی سے گرے گی. اب ہونا یہ شروع ہوا کہ پیٹرن اے سے گرنے لگی، ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ گرے گی لیکن ایسے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایوننگ کے ٹائمز ہیں جس سے میری زندگی لو انرجی کے ساتھ گزرتی تھی، اب وہ انرجی ہو گئی ہائی انرجی. مثال طور پہ اب اگر سہیل ندیم صاحب قیلولہ کرنے لگیں گے تو پھر یہ ایسے تھوڑی آئیں گے، ایسے پھر سہیل ندیم صاحب یوں پہنچیں گے، بے گیا ہوں میں، آ گیا ہوں. ایسے ہی پہنچیں گے نا، اور کیسے پہنچیں گے؟ تو ہائی انرجی نہ آئیں گے. اب ابھی دیکھیے کہ 2 دن ہو گئے، ایک سے 4 سے لے کے 1 بجے تک 9 گھنٹے ایک دن، اور دوسرا 3 بجے سے لے کے 11 بجے پھر ایک 8 گھنٹے. اور جو میں 7-8 گھنٹے سوتا تھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو فضول برباد کرتا تھا، کیونکہ اب تو میرا دن جو ہے وہ 5-6 گھنٹے میں بالکل صحیح چل رہا ہے، فریش. اب کیا ہو؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی زندگی میں کچھ نچوڑ دیتا ہوں، کچھ چوٹیں سمجھیں. اگر آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے اور آپ کا پرسنل ٹائم وہ ٹائم جو آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہیں ہونا چاہیے، دن میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہونا چاہیے اپنا ساتھ، اس میں ذکر کریں، سوچیں، کوئی پلاننگ کریں، اپنے ساتھ ٹائم. اگر آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور آپ کا پرسنل ٹائم پروپورشنلی نہیں بڑھ رہا، آپ کرائسس میں آ جائیں گے. کر کے دیکھ لیں آپ. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں،
ان کا پرسنل ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے، یا تہجد سے ہوتا ہے یا تہجد سے پہلے سے ہوتا ہے. اور جو ناکام ہو جاتا ہے نا آدمی، وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کسی کے ساتھ ہو. کہ پرسنل ٹائم میں آدمی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ اپنے بزی ٹائم کو پلان کرتا ہے. اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی اپنی زندگی کی، اپنے دن کی، اپنے ہفتے کی، تو آپ موجوں کے حوالے ہوں گے. آپ موجوں کو نہیں چیر کے نکلیں گے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک حدیث کی برکت سے، میں سوچتا ہوں پورے دن میں چلیں گے تو کیا ہوگا، ہم تو دنیا کو فتح کر لیں ہمارا صاحب واقعی. کیونکہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنے آپ کو فتح کرنا ضروری ہوتا ہے. جو قوم اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکتی وہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتی ہے. ہمارے یمین الدین صاحب جو ہے نا، جو ٹرینر ہیں، ان کا ڈوز تو ویسے ہی ہائی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں وہ دبئی کی ٹیکسی ہیں جو ایئرپورٹ سے چلتی ہے نا، وہ چلتی 25 درہم سے شروع ہوتی ہے. میں ان سے کہتا ہوں آہستہ آہستہ بڑھایا کرو. کہتے نہیں، میں شروع سے ہائی رکھتا ہوں. وہ یہ کہا کرتے ہیں جو شخص صبح بستر میں نیند سے جنگ جیت نہیں سکتا وہ زندگی کو جنگ جیت نہیں سکتا ہے. نجم صاحب کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ صحیح بات ہے؟ جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں، والد صاحب کیا آپ کا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. اب ہوا یہ کہ جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی برکت سے مجھے 4 گھنٹے دے دیے پرسنل ٹائم. یار 4 گھنٹے، 5 سے لے کے 9 بجے تک میں ہوں، اور میں ہوں بس. ساری پلاننگ، ساری سوچ شروع ہو گئی. پھر جب 9 بجے میری ٹیم آئی تو میں تو فل 26 یا 24 ہزار فیٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوں. وہ تو آ گئے نا جھٹکے میں، وہ تو بالکل ہی پکڑ میں آ گئے. کیونکہ جس گروپ کا باس چلو ہوگا نا، اس کے نیٹے مٹھو بھی چلو ہو جائیں گے. چلو شخص کو کہتے ہیں جو بے غم ہوتا ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب کی زبان میں یہ بے غم ہے، وہ کہہ دیتے ہیں. یہ شخص ہوتا ہے جس کو ویژن کلیئر نہیں ہوتا، وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور ایک بس کے پیچھے میں لکھا ہوا دیکھا تھا، نہ قسمت کی خوبی نہ کمال ڈرائیور. بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، نہ قسمت کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہوں خدا کے سہارے. شکر ہے پیائی بہتر ہونا شروع ہو گئی، ورنہ اس کے پیچھے لکھ دینا چاہیے. پیائی تو اچھی ہونے لگی، اللہ کا فضل ہے. تو اس شخص کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ فارم میں چلو. اور مٹھو وہ ہوتا ہے جس کو پورا ویژن کلیئر ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے. کسی نے مکہ مارا تو کتنے مارنے اور کس طاقت سے مارنے. تو اگر باس چلو ہو گیا نا تو نیچے مٹھو بھی چلو ہو جائیں گے. چرچل صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ کہا کرتے تھے a den of a flock of sheep led by a lion. No, a den of lions led by a sheep is no match for a flock of sheep led by a lion. یعنی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر شیر بیٹھا ہونا، وہ ایسے شیروں کے ریوڑ پہ حاوی ہوگا جس کے اوپر بکری بیٹھی ہو، جیسے دمبا بیٹھا ہو. اب ہم تو شیر ہو گئے 9 بجے تک تو بالکل. اب وہ آ رہے ہیں سارے ہمارے مٹھو. 4 گھنٹے میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. دوپہر ہوئی، قیلولہ کر کے میں واپس آفس آیا تھا. تو میں آتا تقریباً 3 بجے. 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک 2 گھنٹے میں بہت ٹائم ہے بھائی، قیلولہ کرنے کا، کھانا کھانے کا، نماز پڑھنے کا. یہ کام تو اب ہم 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں، اس وقت 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں ہم آرام آرام سے. 3 بجے آگے کیا کرتا تھا میں؟ فالو اپ. چاہے گھر کا معاملہ ہو، خواتین بیٹھی ہیں، یا آفس کا معاملہ ہو، ہمارے کام سفر جب کرتے ہیں جب ہم فالو اپ نہیں کرتے ٹائم پہ اپنے لوگوں سے. کام دے دیا، پوچھا ہی نہیں، وہی لوگ پھرتے رہے، لوگ پھر رہے ہیں.
میرا حال یہ تھا کہ 2 ہفتے لگتے تھے فیڈ بیک دینے میں اپنی ٹیم کو، رپورٹ کے اوپر، فلانے کے اوپر، فلانے کے اوپر. اب کیا ہوا کہ اب ریئل ٹائم میں فالو اپ آنے لگا کہ وہاں کھڑا ہو کے میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، رپورٹ کیسی چل رہی ہے، فلانا کیسے چل رہا ہے، کنٹینر کا کیا ہوا، وہ سامان کا کیا ہوا، وہاں سے خریدنا تھا وہاں بھیجنا تھا، فلانا ہسپتال کا کیا ہوا، سب پہ کھڑا ہو گیا تھا میں. اگر آپ آدمی کو ٹائم پہ فالو اپ کریں گے تو غلطی اتنی بڑی ہوگی ہی نہیں. تو میری ٹیم کی ایفیشنسی تو اوپر چلے گی. اگر آپ کی ٹیم کی ایفیشنسی اوپر جائے گی والد صاحب، تو آپ کی ایفیشنسی کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی نہیں جائے گی؟ بالکل جائے گی. لیکن بھائی ابھی تو 5 بجے ہیں نا، اب کیا کروں، انرجی ابھی بھی ہے. میری والدہ کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ آئیے، وہ آئی تھیں 95-96 میں. وہ زمانہ میرا بہت انہیلدی زمانہ تھا، وزن تقریباً کوئی 90 کے قریب پہنچ چکا تھا. کبھی سوچتا ہوں وہاں کی تصویر نکال لوں، کبھی دکھاؤں آپ کو، آپ بڑے پریشان ہوں گے. امی نے تک مجھے کہہ دیا کہ بیٹا تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے. لیکن جب ماں کہتی نا آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ نے کچھ حال بنایا ہوا ہے. ورنہ ماں کو موٹا موٹا بچہ خصوصاً پاکستانی ماؤں کو اچھا لگتا ہے، ہیلدی ہے ہیلدی ہے. میں ادھر وزن کم کیا، میری سانس اور پریشان ہو گئی. میں اہلیہ سے پوچھنے گئی، اس کو دیکھو آپ دیکھو بھائی یہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. میں جا سمجھایا میں بیمار نہیں ہوں بھائی، میں بہتر ہو گیا ہوں. نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو. میں کہ کیوں؟ نہیں بھائی بیٹے وہ زیادہ اچھا لگ رہے تم. ارے بھائی اچھا کیا لگ رہے تھے یار، ہم اوور ویٹ تھے. نہیں ان کو اوور ویٹ اچھے لگتے ہیں. لیکن ہمارے اماں نے بھی کہہ دیا ہے تمہارا کیا حال ہے، تو میں کہا کچھ کروں. اب انرجی بھی تھی، مجھے شوق ہے ٹینس کا. میں نے کہا چلو ٹینس کھیلنا چاہیے. اللہ کے فضل سے کمیونٹی کالج ہے ہمارے گھر کے قریب تھا، مورین ویلی کمیونٹی کالج. ان لوگوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے ٹینس کورس. اچھا وہ بھی 1 نہیں 6. وہ کانٹریکٹر کا چکر ہوگا میرے خیال سے، وہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے. وہ بھائی 2 بناتے 4 بناتے 6 کورٹس. کمیونٹی کالج کے بچوں کو ٹینس کھیلنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ نئے نئے ہائی اسکول سے آتے ہیں، انہیں اور شوق ہوتے ہیں ان کے. کورس سارے خالی. میں نے جا کے پوچھ لیا، میں کہا میں کھیل لوں گا. کھیل لیں. ویئر ڈو یو لیو؟ میں کہا لیو ان دا کمیونٹی. شیور نو ایشو. کون پوچھتا ہے؟ ہم نے جا کے کھیلنا شروع کر دیا. اللہ کا فضل ٹینس پارٹنر بھی مل گئے. وہ تھے بھی خان صاحب. ان کی گیم تو بہت اچھی نہیں تھی لیکن اسٹیمنا بہت تھا، وہ تھکتے ہی نہیں وہ خان صاحب. اب آپ کتنا کھیلیں گے، یعنی آپ اچھا بھی کھیلتے ہو تو سامنے والا اسٹیمنا ہے تو اسٹیمنا بھی مار دے گا وہ آپ کو. اب وہ جناب ٹینس شروع ہو گیا. جو لوگ ٹینس کھیلتے ہیں، میں نے کراچی اوپن بھی کھیلا ایک دفعہ، تو اس میں رول یہ ہوتا ہے کہ ٹینس از اے ہارڈ سرفیس، رائٹ. تو آپ کو روزانہ نہیں کھیلنا چاہیے. ایک دن کھیلیں، ایک دن اس کو آف دیں تاکہ باڈی جو ہے وہ ریکور کر سکے، ورنہ آپ کی انجری ہوگی. سمجھے نا ڈاکٹر صاحب؟ روزانہ تو نہیں کھیل رہے؟ ہاں ویری نائس، سمجھدار آدمی. کیونکہ آپ کی نیز کے اوپر بہت اینکلس پہ پریشر پڑتا ہے. تو ایک دن ہم ٹینس کھیل رہے ہیں. اور جب ٹینس کھیلنا شروع ہوا، وزن کم ہونا شروع ہوا، تو انرجی بڑھے گی کم ہوگی؟ انرجی بڑھنا شروع ہو گئی. اچھا جناب، اب ہمیں خیال آیا اپنی بیگم صاحبہ کا، کیونکہ شادی کے پہلے چند مہینوں میں یہ بات شروع ہو چکی تھی، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ کا آفس امپورٹنٹ ہے، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. اس طرح کی باتیں ہمیں بھی پوچھ لیں. اس طرح کی باتیں کبھی ہو سکتا ہے آپ نے آج سنی ہو، لیکن کچھ لوگوں نے سنی ہوتی ہیں. تو مجھے دل میں خیال آیا کہ اب آؤ میدان میں، ٹائم دیتے ہیں نا، اب ٹائم دیتے ہیں ہم. اب ہم ٹائم کیسے دیں؟ شریعہ کمپلائنٹ ٹائمنگ کیسے ہوگی؟ سوچے تو صحیح. سنیما نہیں جا سکتے، فلانی جگہ نہیں جا سکتے. تو اللہ کا ایک اور فضل ہوا. فضل یہ ہوا کہ بہت سالوں پہلے، اس بات کو ہو گیا اور کوئی 60-70 سال پہلے، کوک کاؤنٹی جو ہے، جو کہ جس کے اندر شکاگو آتا ہے، انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم لوگ فارسٹ پریزروز بنائیں گے. کیا مطلب ہے کہ چند ہزار ایکڑ زمین لے کر انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا فارسٹ پریزرو. یعنی یہ فارسٹ کے لیے جگہ ہے. یہاں جیسا ہمارے بھی پاکستان میں ماشاءاللہ پارکس ہے نا،
وہاں آبادی نہیں آ سکتی, بڑی سڑک نہیں بن سکتی, کوئی انڈسٹریل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, یہ صرف فارسٹ کے لیے ہے. تو یہ جو دیکھیں یہ میپ ہے, جتنے گرین ایریا نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, نظر آ رہے, یہ سارے گرین ایریاز آر فارسٹ پریزروز. اب ہوا کیا کہ شہر بڑھتا چلا گیا, وہ فارسٹ شہر کے درمیان آ گئے. تو شکاگو کا جو کہتے ہیں گریٹر شکاگو جسے کہتے ہیں, اس کے درمیان میں فارسٹ پریزروز ہیں بڑے بڑے. نیو یارک میں نہیں ہیں اتنے, کیونکہ وہاں کسی نے اس طرح سوچا نہیں, کوئی ویژن نہیں تھا. ایل اے میں نہیں ہے, لاس اینجلس میں نہیں ہے, لیکن شکاگو میں ہے. کوئی سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے کر دیا. اچھا جناب, یہ ہیں وہ فارسٹ. اب معاملہ یہ تھا کہ جب میں گزرتا تھا فارسٹ پریزرو سے تو میں دیکھتا تھا کہ پارکنگ بنی ہوئی ہے, گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, تو میں سوچتا تھا کہ لوگ بیچ میں واک کرتے ہوں گے. لیکن کبھی بھی آپ حیران ہوں گے, اتنے سال میں رہ چکا تھا اس وقت, یعنی میں شکاگو گیا تھا 1994 میں, اور 97 تک 3 سال میں شکاگو میں رہا. ایک دفعہ بھی مجھے موقع نہیں ملا, میرے وقت میں اتنی برکت نہیں تھی کہ میں رکوں اور کبھی جا کے دیکھوں یہ کیا ہے. ناٹ ایون ونس. اب ٹائم آ گیا تو میں ایسے کہا چلو فارسٹ پریزرو چلتے ہیں, واک کرتے ہیں. جب واک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سبحان اللہ, یہ تو بہت اللہ کا فضل ہے. یہ دیکھیں یہ ایکچوئل فارسٹ پریزروز ہیں شکاگو کے. اندر گئے تو جو ہے وہ لیکس بنی ہوئی ہیں, بینچز پڑے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کا باربیکیو کی گرل لگی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں. اچھا وہ بھی سبسڈائزڈ, $5 دے دیں اور 1 گھنٹہ کشتی میں پھرتے رہیں. اور بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں. یہ سارے شکاگو کے فارسٹ پریزروز ہیں. اچھا سائیکل لے لیں, اندر سائیکل چلا لیں, سائیکلیں بھی کبھی آپ کو رینٹ پہ مل جائیں گی, کرایہ پہ سائیکل لے لیں اور چلائیں. برڈ سینکچوریز ہیں, اگر بچوں کو لے جائیں تو بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. اور وہ ہے چند ہزار ایکڑ. مہینے بھی لگا لیں گے نا آپ کے فارسٹ پریزرو ختم نہیں ہوں گے. دیکھیں ریلیشن شپس کا ایک رول ہے جو آپ کو پتا ہے, اگر آپ ٹائم پہ ریلیشن شپ پہ انویسٹ کریں گے تو بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا, ہے نا. ہم دیر کر دیتے ہیں, بچوں کو ٹائم بعد میں دیر کر دیتے ہیں, بیگمات کو ٹائم دیر کر دیتے ہیں, والدین کے ساتھ ٹائم لگانا دیر کر دیتے ہیں, تو بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد امان صاحب نے ایک دفعہ مجھے گھر بلا کے شعر لکھوایا. وہ شعر یہ تھا, گاؤں والوں کے لیے وہ ایک بلا ہو جائے گا. 9:59 AM. گاؤں والوں کے لیے وہ ایک بلا ہو جائے گا, شام کو مہلت ملی تو ازدہ ہو جائے گا. روشنی پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی جب اندھیرا شہر کا فرما روا ہو جائے گا. اب ہم نے پری ایمپٹیولی ٹائم دینا شروع کیا اپنے بیگم صاحبہ کو. یو ایس میں ایشو یہ ہے کہ وہاں ڈومیسٹک ہیلپ بہت ایکسپینسو ہے, ماسیاں نہیں ملتی آرام سے اور بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو ہماری خواتین بیچاریوں کو خود کام کرنا پڑتا ہے, کپڑے دھونا ہے, گھر سیٹ کرنا ہے, فلانا فلانا فلانا. تو وہ مبارک لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے دیا جس کے لیے بہت سے شوہر حضرات پوری زندگی ترستے رہتے ہیں. وہ جملہ یہ تھا کہ پلیز اب آپ کوئی اور کام بھی کیجیے. اس لیے کہ مجھے گھر کا کام بھی کرنا ہے. ایکسرسائز ہو چکی ہے, آفس کا کام ہو چکا ہے, اہلیہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ اور کام کیجیے, اور ابھی بھی انرجی باقی ہے, ابھی بھی ٹائم باقی ہے, اتنی برکت ہے, تو اب کیا کروں. اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد. تو جزاک اللہ خیر, وقفہ ہو چکا ہے. لیڈیز فرسٹ. ہاں ہاں ہاں, تو رول یہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ. تو آپ لوگ پلیز نکلتے چلے جائیں, اور باہر آپ کے یہ ریفریشمنٹ کے باکسز ہیں وہ لیتے چلے جائیں, اور آپ لوگ پہلے